بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن مجید کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 131 سے 139 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 131۔ اور آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے، اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور اگر تم کفر کرو تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز اور تعریف کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 132۔ اور اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں آسمانوں کی سب چیزیں اور زمین کی بھی، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے اور کارساز ہے۔ آیت نمبر 133۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اے لوگو وہ تم سب کو لے جائے، یعنی ختم کر دے، اور تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے جیسے کہ پہلے ہوتا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 134۔ جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہو تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 135۔ اے ایمان والو، عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور خوشنودی باری تعالیٰ کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، بھلے وہ آپ کے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، یا آپ کے ماں باپ اور عزیز رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، بھلے وہ گواہی کسی امیر کے خلاف ہو یا کسی فقیر کے خلاف، دونوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اللہ کو ترجیح دو کہ گواہی حق پر ہو، اس لیے تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف نہ چھوڑ دینا، اور اگر تم نے غلط بیانی کی اور جانبداری کی تو جان لو کہ جو کچھ تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ آیت نمبر 136۔ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری، اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، اور ایمان اس طرح لاؤ جس طرح ایمان لانے کا حق ہے۔ یہ روئے سخن دراصل منافقین کی طرف ہے کہ وہ مسلمان تو تھے، ایمان تو لائے تھے، مگر اس طرح ایمان نہیں لائے تھے جس طرح ایمان لانے کا حق ہے۔ ایمان ان کے دلوں میں کھبا نہیں تھا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے، اس کے فرشتوں سے اور اس کی کتابوں سے اور اس کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے کفر کرے، وہ تو بہت بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ آیت نمبر 137۔ یہ آیت بھی منافقین کو مخاطب کی گئی ہے کہ بے شک جن لوگوں نے ایمان قبول کر کے پھر کفر کیا، پھر ایمان لا کر پھر اپنے کفر میں پڑ گئے، اللہ تعالیٰ یقیناً انہیں نہیں بخشے گا اور نہ انہیں ہدایت کی راہ سجائے گا، کیونکہ منافق تو ایمان لائے ہی اس مقصد کے لیے تھے کہ صبح مسلمانوں کے ساتھ اور رات کو کافروں کے ساتھ۔ آیت نمبر 138۔ منافقوں کو اس حکم کی خبر پہنچا دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب یقینی ہے۔ آیت نمبر 139۔ جن کی یعنی منافقوں کی یہ حالت ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے پھرتے ہیں، کیا ان کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہیں؟ یاد رکھیں
کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، وہ جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے۔ صدق اللہ العظیم۔